وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اہل ایمان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم حقوق ہیں۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ جب آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے، رسول مانتا ہے، آپ علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کا جذبہ رکھتا ہے، تو آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ساری کائنات سے بڑھ کے آپ علیہ السلام سے محبت کر لینے کے بعد ساری کائنات کے انسانوں کی فرما برداری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر قربان کر کے آپ علیہ السلام کے طریقے کو تھامنا اور آپ علیہ السلام کا دفاع کرنا، آپ علیہ السلام کے دشمنیوں سے اپنی زبان کے ساتھ، اپنی قلم کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرنا، آپ کا دفاع کرنا، آپ کی شریعت کا دفاع کرنا، آپ کے دین کا دفاع کرنا، آپ علیہ السلام کی عصمت کا دفاع کرنا، یہ ہر مسلمان پر لازم ہے اور امتی ہوتے ہوئے اس کا یہ فرض منصبی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عمل کر کے دکھایا اپنی زندگیوں کے اندر کہ آپ علیہ السلام کا دفاع، آپ علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنے اہل و عیال کو قربان کیا، اپنے علاقوں کو قربان کیا، آپ علیہ السلام کی محبت میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، ترک کیا، ترک وطن کیا، آپ علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان تک کے نذرانے پیش کر دیے، اور عملی زندگی کے اندر بھی جو جو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پہ صحابہ نے عمل کیا۔ جو آپ علیہ السلام نے کیا، صحابہ نے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی نقل کرتے ہوئے کر کے دکھایا۔ جو آپ علیہ السلام نے جس چیز سے منع کیا، صحابہ اس سے رک گئے اور کبھی بھی اس سے روگردانی نہیں کی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے اور ایک شخص کے ہاتھ میں، ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہو گیا ہے کہ میں ایسے مردوں کو دیکھتا ہوں جو اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پہنے ہوئے ہیں۔ مرد کے ہاتھ کے اندر یا مرد کے جسم پر سونے کی زیورات، سونے کی نشو و نما اور سونے کا لباس استعمال کرنا، سونا پہننا، یہ مرد کے لیے ایسے ہے جیسے اپنے جسم کے اوپر آگ کو پہننا ہے، آگ کا لباس پہننا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص قصد کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور جسم پہ آگ پہن لیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اس کی انگوٹھی کو کھینچا، سونے کی انگوٹھی کو، اور اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پھینک دیا، مسجد کے باہر پھینک دیا۔ اس صحابی نے اف تک نہیں کیا، یہ نہیں کہا میرا مال ہے، میری مرضی ہے، مجھے اتنی تو آزادی ہونی چاہیے کہ میں کیا پہنوں اور کیا نہ پہنوں۔ کوئی آزادی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد، آپ کے قول کے بعد، آپ کی سنت کے بعد، ایک مسلمان کے بعد کوئی آزادی نہیں بچتی۔ آزادی باغیوں کے لیے ہے، آزادی نافرمانوں کے لیے ہے، آزادی بدتمیزوں کے لیے ہے، آزادی غیر مسلموں کے لیے ہے۔
آزادی ملحدوں کے لیے ہے، آزادی زندیقوں کے لیے ہے، آزادی مستشرقین کے لیے ہے، آزادی منکرین حدیث کے لیے ہے، آزادی سنت کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شارع مانتے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ شریعت کے اندر جو حکم دیں ہمیں قابل قبول ہے، ان کے لیے کوئی آزادی نہیں آپ کے حکم کے بعد۔ آزادی ابلیس کے لیے ہے۔ سب سے پہلا آزادی کا نعرہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے آزادی کا سب سے پہلا نعرہ لگانے والا شخص ابلیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو آدم کو۔ اس کی آواز تھوڑی کم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تمام فرشتوں سے۔ باقی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت نہیں کی، انہوں نے آزادی کا نعرہ نہیں لگایا کہ ہم جس کو چاہیں سجدہ کریں۔ ویسے بھی فرشتوں کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں رکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا اگر جذبہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ٹھیک ہے دنیا کے اندر کر لو، وہ جنوں کو دیا ہے یا انسانوں کو دیا ہے؟ تو وہ جن تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس نے کہا میں آزاد ہوں، میری مرضی میں آدم کو سجدہ کروں یا نہ کروں۔ آج یہی نعرہ لگتا ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی، میرا جسم میں جو چاہی لباس پہنوں، مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، میری آزادی، عورتیں عورتوں کے ساتھ تعلقات، پردہ کرنا ہے نہیں کرنا، عورت کہتی میری مرضی، غیر محرموں کے سامنے ننگے منہ جانا ہے یا منہ چھپا کے جانا ہے، عورت کہتی میری مرضی، شراب پینی ہے جوا کھیلنا ہے، مرد کہتا ہے میری مرضی، نماز پڑھوں نہ پڑھوں میری مرضی۔ معاشیات کا نظام سود کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ دنیا نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سود میرے ساتھ جنگ ہے، رسول اللہ کے ساتھ جنگ ہے، مالک کے ساتھ جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہاں پر معیشت دان، ماشاءاللہ مسلمان، ماشاءاللہ آخری اشرا رمضان المبارک کا حرم پاک، حرم مکی اور حرم مدنی میں گزارنے والے، ماشاءاللہ فقراء کو کھانے کھلانے والے، اور تو اور ماشاءاللہ درباروں کی مجاوری کرنے والے، علی حجویری صاحب کے دربار کو جا کے ہر سال عرق گلاب کے ساتھ غسل دینے والے، کہتے ہیں سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ساتھ جنگ ہے، میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن کہتا ہے سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ ایک فیس بک کے اوپر میں نے پوسٹ پڑھی، سوشولوجی کی ایک کتاب ہے، اس کو آپ اردو میں کیا کہیں گے مجھے نہیں اب سمجھ آ رہی، سوشل سائنسز جس کو بولتے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ترقی کی راہ کے اندر، یہ آپ نے بھی شاید پوسٹ پڑھی ہوگی، یہ خالد بک ڈپو لاہور سے کتاب چھپی ہے، سوال لکھا ہوا ہے، 9th کلاس کی ہے یا انٹرمیڈیٹ کی ہے، سوشل سائنسز کی کتاب، معاشرتی علوم شاید جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر سوال لکھا ہوا ہے ترقی کی راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں کیا ہیں۔ نیچے خالد بک ڈپو کے مصنف نے، جو لاہور اردو بازار میں بیٹھا ہے، جو کہنے کو مسلمان بھی ہوگا، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوگا،
میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دانے اسلام سے مرتد ہوا ہوگا. کوئی پروفیسر ہے، کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے، کسی کالج پاکستان کی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، اس نے لکھا کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹیں، بڑی بڑی 3 رکاوٹیں اس نے ذکر کی. ایک پیراگراف کے اندر 4-5 سطر کا ہے. اس نے کہا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اسلام پردے کا حکم دیتا ہے. وہ پرانے زمانے میں چل جاتا تھا، اب اگر عورتوں کو پردہ کریں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اگر عورتوں کو پردہ کروائیں گے، عورتیں جب تک مردوں کے شانہ بشانہ باہر نکل کے کام نہیں کریں گے، ملک ترقی کیسے کرے گا؟ تو یہ پردہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پھر آگے وہ لکھتا ہے، کہتا ہے اب دنیا کے اندر اسلام ہمیں منع کرتا ہے، اسلام ہمیں منع کرتا ہے کہ آپ نے سود نہیں کھانا. کہتا ہے اب دنیا کی کوئی بھی معیشت سود کے بغیر چل نہیں سکتی، تو لہٰذا سب سے بڑی یہ رکاوٹ آ جائے گی. اگر آپ نے معاشی ترقی کرنی ہے تو آپ کو یہ سود جیسی باتوں کو پرانا سمجھ کے بھولنا پڑے گا. اگر آپ اسلام کے ان ضابطوں کو لیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ پاکستان ہے، یہ جس کو ملک خداداد کہتے ہیں، جس کے بننے اور بنانے کے لیے لاکھوں مرد و خواتین نے قربانیاں دی، عورتوں کی عزتیں لوٹی ہندو اور سکھوں نے ہجرت کرتے ہوئے. یہ وہ ملک ہے، یہ ملک ہے جس کے دستور کے اندر لکھا ہوا ہے کوئی قانون پاکستان کے اندر قرآن و سنت سے متصادم نہیں بن سکتا. قرارداد مقاصد کی پہلی 6 شقوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور بلکہ سب سے پہلی شق یہ ہے پاکستان کے آئین. لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے. صحابی نے اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے، اپنی کمائی سے، اپنی پسند سے سونے کی انگوٹھی خریدی ہے، بنوائی ہے، پہنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتاری، یہ نہیں کہا جیب میں ڈال لو، یہ نہیں کہا گھر لے جاؤ، یہ نہیں کہا جا کے عورتوں کو دینا، عورتوں پہ تو سونا حرام نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خبردار کرنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں کے ہاتھ میں سونا کتنا ناپسند اور کتنا نفرت انگیز معاملہ معلوم ہوتا ہے. اس سے تحذیر کرنے کے لیے آپ نے ایسے نفرت کے ساتھ اس کو پھینکا. صحابی نے اف تک نہیں کی. وہی بات آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد ہماری آزادیاں ختم، ہمارے اختیار ختم، ہماری ثواب دیدی اختیارات ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے. اور اس پر میں قرآن مجید سے استشہاد کرتا ہوں، قرآن مجید کی آیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد کے لیے نہ کسی مومن عورت کے لیے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، ان کے لیے یہ لائق اور جائز اور مناسب ہی نہیں ہے. کب؟ اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ فرما دیں، ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اور اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے سے پہلے ان کو اپنی ذاتی معاملے میں اختیار موجود تھا. وہ جو چاہے کھا سکتے تھے، جو چاہے پہن سکتے تھے، جو چاہے کر سکتے تھے، جو چاہے جیسے کمائی کر سکتے تھے. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دیں، اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول اللہ کا فیصلہ آ جائے علیہ الصلوۃ والسلام، تو کسی ایمان والے مرد کو یہ جچتا نہیں، نہ کسی ایمان والی عورت کو یہ لائق ہے کہ جو اختیار ان کا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے سے پہلے موجود تھا اب اس اختیار کو باقی رکھے. اختیارات ختم. سپریم لا، سپریم کونسل، سپریم کورٹ، سپریم قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. جب وہ آ گئی ہمارے شخصی اختیارات، ہماری آزادیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں. اور ختم ایسے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی ہم سے ختم کی ہے، بلکہ ہم اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے، اپنی رغبت سے،
اپنی انات سے، اپنی محبت سے، اپنے ثواب کی نیت سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے اپنی شخصی آزادیوں کو بچھا دیتے ہیں، ہم قربان کر دیتے ہیں اپنی شخصی آزادیاں۔ اس صحابی نے اپنی شخصی آزادی کو قربان کیا چھوٹے سے مسئلے پر۔ یہ سود جیسی جنگ والا مسئلہ نہیں ہے، یہ بدکاری جیسا مسئلہ نہیں ہے، یہ زنا جیسا مسئلہ نہیں ہے، یہ شراب پینے جیسا مسئلہ نہیں ہے، یہ عورتوں کی بے پردگی جیسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک چیز سونے کی اتنی سی انگوٹھی جو چند گرام کی ہوگی اس کا مسئلہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں سونے کی انگوٹھی خود بنوائی پہنی، صحابہ نے بھی پہن لی، یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار کے پھینک دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے خاصے ہیں، کئی کام ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں اور امت کا کوئی فرد نہیں کر سکتا، اور امت کا کوئی فرد اعتراض بھی نہیں کر سکتا، اور کرتا بھی نہیں ہے مومن۔ کوئی مرد ایک وقت کے اندر مسلمان 4 سے زیادہ آزاد عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 یا 13 بیویاں تھیں، کسی کو اعتراض ہونے کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ کا خاصہ تھا۔ کوئی شخص، اس دن حدیث بیان کی تھی، کوئی شخص سو جائے، سونے سے وضو برخاست ہو جاتا ہے، کوئی شخص سو گیا، گہری نیند سو گیا، حواس ختم ہو گئے، اب اٹھے گا، چاہے وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر اس نے کوئی نماز وغیرہ پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو بھی جائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل جاگتا رہتا ہے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر وضو برخاست ہوا تو آپ کر لیں گے، ورنہ نیند کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف نیند کی وجہ سے وضو برخاست نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے۔ نفلی روزہ ایک رکھ کے یا فرضی روزہ ایک رکھ کے شام کو روزہ افطار کرنا لازم ہے، چاہے پانی پہ کرو، چاہے کھجور پہ کرو۔ ایک روزہ چھوڑے بغیر، افطار کیے بغیر اگلا روزہ نہیں شروع کر سکتے امت کے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہتے ہیں وصال کرنا روزے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ افطار کیے بغیر دوسرا روزہ افطار کیے بغیر تیسرا روزہ شروع کر۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی وصال کریں گے، یعنی آج روزہ رکھا ہے نا، شام کو افطار نہیں کریں گے، اگلا روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن جا کے شام کو افطار کریں گے، 48 گھنٹے کا روزہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نے فرمایا تم وصال نہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اچھا ٹھیک ہے پھر آج وصال کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کا انس تھا، محبت تھا، یہ نہیں کہ صحابہ نے کوئی نافرمانی کی، صحابہ نے چاہ چڑھیا سی نہ جڑا کام اللہ دے نبی کر دے اسی بھی وہ کریے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے آؤ جی کرو وصال۔ اب ایک وصال ایک روزہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا آیا، تو اس سے زیادہ ایک انسان کتنی کو بھوک برداشت کرے، کام کاج بھی کرنے۔ صحابہ ایسے نہیں وہ روزے رکھ کے ساڑھے 8 سو رہتے سی، وہ سارے کام بھی کرتے، جہاد بھی کرتے، غزوے بھی کرتے، تلواراں بھی چلاتے سی روزہ رکھ کے۔ تو جب بس ہوگی نا صحابہ کی، نے کہا یا رسول اللہ بس کریے، تو آپ سے نہیں اگے چلو ہوں اور اگے وصال اور چلیے گا، یا رسول اللہ بس کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا وصال نہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ وصال کرتے ہیں، آپ ایک روزہ چھوڑے بغیر دوسرا، اور دوسرا افطار کیے بغیر تیسرا، آپ 3 دن تک کچھ نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، اور تم میں سے کون ہے میرے جیسا، میں رات کو سوتا ہوں، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، تمہارے ساتھ یہ خاصہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مثال یہ دے رہا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہلے پہنی تھی شروع عمر کے اندر، صحابہ نے بھی پہن لی، تو آپ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے جائز ہے تمہارے لیے جائز ہے، تو کسی نے اعتراض کرنا تھا؟ یہ ہمارے ہاں ایمانی مسئلہ بن جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا استعمال کر سکتے ہیں، امت کے مرد استعمال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے دیکھا کہ مردوں نے، صحابہ نے انگوٹھیاں میری اقتداء کے اندر کہ اللہ کے نبی نے پہنی ہے سونے کی انگوٹھی، ہم بھی پہنیں گے، آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے پھینکی، صحابہ نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ لیکن یہ جو صحابی جس کی صحیح مسلم میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، اس کو شاید آپ کے منع کا پتہ نہیں چلا تھا، اس وقت موجود نہیں تھا، آپ نے فرمایا آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے، اتار کر پھینکی انگوٹھی، پھینکی انگوٹھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، نماز ختم ہو گئی، صحابہ چلے گئے، گھر کو جانے لگے، انگوٹھی سامنے پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، یار مدینے جیسی کوئی بستی لا، اللہ کی زمین پر کوئی ایسا خطہ ارض لاؤ کہ سونے کی انگوٹھی سامنے پڑی ہے،
ایک نماز، دو نمازیں، تین نمازیں گزر گئی، لوگ آتے ہیں، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور جب وقت کا خاص گزر گیا اور لوگوں نے کہا اس صحابی سے کہ تیری انگوٹھی تھی، اللہ کے نبی نے مردوں کو منع کیا ہے، تو اس کو لے لے، ون تفے بے، خذ خاتمہ کا ون تفے بے، اپنی انگوٹھی پکڑ لے، اللہ کے نبی نے مردوں کو پہننے سے منع کیا ہے، لیکن اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانے سے تو منع نہیں کیا ہے، تو لے لے، گھر لے جا، بیچ لے، کوئی کام کاج میں لگا لے، یا اپنی گھر کی عورتیں استعمال کر لیں گی۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، اس نے ایسا جواب دیا نا، اس نے کائنات کو حیران کر دیا۔ جو صحابہ اس کو مشورہ دے دے، ان کا مشورہ کو غلط نہیں تھا شریعت کے خلاف۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں وہ انگوٹھی زمین سے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے آقا اور مولا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھینکا ہے، میں اس کو نہیں اٹھاؤں۔ اس کو کہتے ہیں سرنگوں کرنا، اس کو کہتے ہیں اپنے سر کو جھکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے، اس کو کہتے ہیں اتباع اور فرما برداری۔ اس کی ایک اور مثال لے لیجئے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہیں، ایمان ایسا ہونا چاہیے، ایمان ایسا ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں جتنی حدیث، جتنے فرامین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہیں ان پر بھی ایمان ہے، اور جو میرے علم میں نہیں ہیں اور وہ رسول اللہ سے ثابت ہیں، میرا بغیر دیکھے بغیر پڑھے ان پر بھی ایمان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس کے اندر ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا اور ہل چلا رہا تھا اپنے بیل کے ساتھ اپنی زمینوں کے اندر، وہ شخص تھک گیا تو بیل کی پشت کے اوپر بیٹھ گیا، بیل نے بول کے کہا ما خلقت لہذا، ما خلقنا لہذا، ہمیں ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، سواری کے لیے گدھے، اونٹ، گھوڑے پیدا کیے گئے، خچرے پیدا کیے، ہم سے کام لو زمین کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک گائے اور ایک بیل بھی انسانوں کی زبان میں بول کے کلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت بہ و ابو بکر و عمر، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اس بات پہ تعجب کا اظہار کرتے ہو، اس بات پہ میں ایمان لاتا ہوں، میرا ابو بکر ایمان لاتا ہے اور عمر ایمان لاتا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں نبی پاک جب یہ بات کہہ رہے تو اس مجلس میں ابو بکر و عمر موجود ہی نہیں تھے، ابو بکر و عمر کو اس واقعے کا پتہ بھی نہیں ہے کہ گائے بولنے کا رسول اللہ نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے، کسی نے تعجب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غیر موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ اس پر میرا ایمان ہے، چلو اپنا ایمان تو ہو گیا۔ آپ غیر موجودگی میں بغیر پوچھے ابو بکر و عمر کے، بغیر ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس بار میرا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے اور عمر کا ایمان ہے، اور ابو بکر و عمر کو اس واقعے کا پتہ بھی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں ان کا ایمان ہے۔ کیوں؟ ایمان یہ ہے کہ جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے، وہ جب ان کو پتہ چل جائے گا پھر ان کے ذہن کے اندر شک اور شبہ پیدا ہونے کی کوئی گنجائش ہے نہیں ہو سکتی، یہ ایمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اس کا دایاں ہاتھ بالکل صحیح ہے، سلامت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بیمینک، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ وہ شخص تکبر میں آ کے کہتا ہے لا استطیع، میرا دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تحدیداً یہ بات کہہ دی فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک حکم، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، جبکہ دایاں ہاتھ صحیح سلامت ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا۔
آپ نے فرمایا تو کھا سکے گا بھی نہیں اس سے. کہتے میری ساری زندگی ہو گئی. اس بندہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ٹکرایا تھا، ساری زندگی اپنا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھا سکا. شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا ہاتھ. ایک جگہ پہ ہاتھ سکڑ گیا اس کا. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو چھوڑا. ہم کتنی حدیث کو چھوڑتے ہیں؟ جگہ جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آتے ہیں. ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈلی ہوئی نہیں ہے. ہمیں یہ تربیت نہیں دی گئی. ہمیں اس بات کی تربیت تو دی جاتی ہے کہ آپ نے اسکول میں جانا ہے، کالج میں جانا ہے، اپنے مدرسہ میں جانا ہے، اپنی تعلیم گاہ کے اندر جانا ہے، آپ نے یہ یونیفارم پہننا ہے. اسکول کا بھی یونیفارم موجود ہے، کالج کا بھی یونیفارم موجود ہے، فوج کا بھی یونیفارم موجود ہے، پولیس کا بھی یونیفارم موجود ہے، نرسنگ سٹاف کا بھی یونیفارم موجود ہے، ہر محکمے کا موجود ہے. لیکن اگر عورتوں کو اسلام کہے کہ تم پردہ کر لو، یہ یونیفارم قبول نہیں ہے. یہ یونیفارم عورتوں پہ سختی ہے. کرونا وائرس آئے، کووڈ-19، پوری دنیا کے بادشاہوں سے لے کر فقیروں تک سارے اپنے منہ کے اوپر ماسک ڈال کے پھر رہے ہیں. یہ یونیفارم قبول ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا ہے. مرنے کا ڈر ہے، اور مرنے کے بعد جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے. اگر عورت نے پردہ نہ کیا اور کھلے منہ پھرتی رہی تو کل کو جہنم میں جانے کا ڈر ہے. اگر یہ ڈر نہیں ہے، اس وجہ سے پردہ نہیں کر سکتی. یہ یونیفارم مجھے قبول نہیں ہے. ہاں، کووڈ کے ڈر سے اپنے چہرے کو ڈھانپنا قبول ہے. ڈینگی مچھر آیا تھا آج سے 8-10 سال پہلے لاہور کے اندر. اب بھی آتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے. جب نیا نیا سری لنکا وغیرہ سے ادھر سے آئے تھے کٹائر وغیرہ، تو آپ کو پتہ ہے سینکڑوں ہزاروں کے اعتبار سے لاہور میں، پنڈی میں بہت زیادہ تھے. تو ڈاکٹرز نے یہ عورتوں کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو شارٹ لباس پہننا ہے نا، تو ڈینگی کی وجہ سے اپنے سارے جسم کو کور کر کے نکلیں تاکہ جو ڈینگی کا مچھر ہے نا وہ کاٹ نہ سکے. وہ جو ہاف بازو پہنتی تھی، وہ جو شارٹس پہنتی تھی، وہ جو سلیو لیس پہنتی تھی، ڈینگی مچھر کے ڈر سے لاہور کے اندر رپورٹرز نے دکھایا، میڈیا نے دکھایا، اخباروں میں آیا کہ تمام وہ عورتیں کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، بڑی لبرل، فیشنیبل، سب نے اپنے اپنے سلیو لیس چھوڑ کے پورے بازو پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھوں پر گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں اور نیچے بھی کپڑے پورے کر لیے. کیوں؟ کیونکہ ڈینگی وائرس نہ کاٹ جائے. ڈینگی وائرس کے کاٹنے سے جس سے موت ہونا یقینی نہیں ہے. انسان، عورتیں، اتنا ان کو شعور موجود ہے کہ ڈینگی وائرس نے کاٹ لیا تو موت ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتے ہیں. لیکن اتنا شعور ابھی تک نہیں آیا کہ اگر ہمارا چہرہ ننگا ہے، ہمارا جسم ننگا ہے، جسم کے وضع قطع ہو رہے ہیں اور ہمارا لباس باریک ہے اور ہم بالکل ٹائٹ لباس پہن کے جا رہے ہیں جو مردوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، اور ہمارا حجاب نہیں ہے، حیا نہیں ہے، پردہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جیسا، آپ کی صحابیات جیسا، آپ کی بیٹیوں جیسا، تو اس کی وجہ سے جہنم کی آگ چھو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. جہنم کی آگ سے ڈر نہیں رکھتا، ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے ڈر لگتا ہے. ڈینگی مچھر کے کاٹنے کے ڈر سے لباس پورا ہو سکتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کے ڈر سے اپنے لباس کو عورتیں پورا نہیں کر سکتی. یہ معاشرے کا ستم ہے، یہ تربیت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈر جائیں ان تصیبہم فتنہ، اللہ کے رسول کے حکم کو جو چھوڑے گا انہیں دنیا کے اندر فتنے اور آزمائشیں آئیں گی، یا پھر آخرت کے اندر دردناک عذاب ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا تھا، آپ کے طریقے کو چھوڑا تھا، آپ کے حکم کی مخالفت کی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں میری قسم ہے. اللہ کہتا ہے منو میری قسم ہے. یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ،
جب تک کہ آپ کی ذات کو اپنے تمام جھگڑوں میں حاکم اور فیصل تسلیم نہیں کر لیتے، مالک اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم، رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کے فیصلے کو جب تک کہ مان نہیں لیتے، تسلیم نہیں کر لیتے اور عمل نہیں کر لیتے۔ ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو زاد ہیں سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی، مدینے کا واقعہ ہے۔ ایک انصاری تھا، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین اور اس کی زمین آپس میں ملتی تھی، اور جہاں سے چشمے کا یا پانی آتا تھا بارش کا، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پہلے آتی تھی، اور پانی پلانے کا یہ نبوی اصول ہے، جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ شاید اس بات کو جانتے ہوں، جب نہروں کے پانی کا نمبر لگتا ہے کہ آج کس کا نمبر ہوگا، تو جس کا نہر کے قریب ہے تو سب سے پہلے جس کا پہلے زمین آتی ہے اس کا پہلا حق ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، تو یہی نبوی اور اصول بھی یہی ہے اور انصاف بھی یہی ہے۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو پانی چھوڑ دے میرے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا کہ اس کے یا زبیر اپنے زمین کو پانی پلا لے، اپنے باغ کو جتنا ہے، تو پھر اپنے اس پڑوسی اپنے بھائی کی طرف پانی چھوڑ دے۔ تو وہ جھگڑا یہ کر رہا تھا کہ پانی پہ پہلا حق میرا ہے۔ آپ نے فرمایا زبیر تو پہلے پلا لے، تیری زمین پہلے آتی ہے، حق تیرا پہلے ہے، اور پھر تو اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دے۔ وہ شخص جو ہے نا وہ غیظ و غضب میں آ گیا، ناراض ہو گیا۔ اس نے آگے کہا آپ نے اس لیے زبیر کے حق میں فیصلہ دیا ہے کہ آپ کے پھپھو کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا تھا صرف زمین کو تر کرنا ہے اور پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اس شخص نے تسلیم نہیں کیا، آپ نے پہلے زبیر کا پورا حق نہیں لیا بلکہ کہا کہ زمین کو تر کر لو اور آگے بھیج دو۔ پورا حق کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے یا زبیر، اب زبیر تو اپنی زمین کو، باغ کو پانی پلا، پھر پانی کو روک یہاں تک کہ پانی کھڑا ہو کے منڈیروں تک پہنچ جائے، جب باہر امڑنے لگے تو پھر اپنے انصاری بھائی کے لیے پانی چھوڑ۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ایک شخص آیا، یہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ وہ شخص خارجیوں کا بڑا لیڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد میں رسول اللہ نے اس کی علامت بھائی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال دے رہے، ابو سفیان کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اتنا دے دو، اتنا دے دو، مہاجرین کو، انصار کو۔ اس نے آگے کہا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی کھردری زبان میں اس نے کہا عدل کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی زمین پر اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور عدل کون کرے گا؟ اللہ کی زمین بنی کس لیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل نہیں ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے، سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ دانی حاضر بونو کہو، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس گستاخ بے ایمان کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ آپ نے فرمایا دا ہو یا عمر اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں، اس کی نسل میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو دین اسلام میں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر لگ کے شکار میں سے نکل جاتا ہے، یہ دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ پھر وہ خارجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان خارجیوں سے قتال کیا جو مسلمانوں کو کافر بنائیں گے، مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت زمین پہ سب سے بہترین لوگ ہوں گے، اور یہ خارجی جو اسلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب جنگ ہوئی، جنگ نہروان، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خارجیوں کے ساتھ پہلی قتال کی ہے اور پھر ان کو تہہ طے کیا ہے۔ چند ایک کو چھوڑ کر چند سو کو، یہ 18,000 کے قریب لوگ نکلے تھے، اور کچھ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ان کے ساتھ پھر مناظرہ کیا، ان کو بات سمجھائی تو سمجھ آ گئی، کچھ واپس بھی آ گئے، باقی جو رہ گئے تھے وہ 8,000 تھے یا 10,000 تھے۔ سیدنا علی نے لڑائی کی، چند ایک کو چھوڑ کر کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو اس دھرتی سے پاک کر دیا۔ پھر خارجیوں کے گروہ چلتے رہے اور پھر یہ چلتے چلتے پھر آگے آتے گئے، پھر TLP اور TTP، تحریک طالبان پاکستان،
ٹی ٹی پی آ گئی، داعش آ گئی، پھر خلافت کے دعوے دار آ گئے، تو یہ سارے کے سارے ان کی نسلیں ابھی تک چل رہی ہیں. تو بعد میں بھی یہ نسلیں آنی، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بھی یہ خارجی آئے، عباسیوں کے دور میں بھی خارجی آئے، بنو امیہ کے دور میں بھی خارجی آئے، تو یہ ان کا سلسلہ چلتا رہا. اب آ کے ان کی گاڑی کہاں پر رکی ہے؟ ٹی ٹی پی پر. پاکستان میں ٹی ٹی پی اور عراق وغیرہ کے اندر جا کے داعش وغیرہ جس کو کہتے ہیں، جس کو ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ داعش میں نے بنائی ہے. ہلری کلنٹن اس وجہ سے آپ کو پتا ہے الیکشن ہار گئی تھی ٹرمپ کے مقابلے کے اندر 2014 یا 15 کا جو الیکشن تھا، تو یہ اس کی لیک سامنے آ گئی تھی. اس نے کہا تھا داعش ہم نے بنائی تھی لیکن ہم سے غلطی ہوگی. یہ جب اس کی ویب سائٹ سے اور اس کی ای میل لیک ہو گئی تو اس کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گئی تھی. تو اس طرح کے خارجی موجود ہیں جو نوجوانوں کے دل میں ڈالتے ہیں وہ فلانا حکمران دیکھو اسلام کے خلاف ہے، ایوی کافر، ایوی کافر، ایوی کافر، ایوی کافر، مولوی بھی کافر، عالم بھی کافر، امام کعبہ بھی کافر، فلاں سعودی حکمران کافر، مسلمان حکمران کافر، یہ فوج والے کافر، فلاں فلاں فلاں، سب کو قتل کر دو. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر پچھلے 20 سال کے اندر کتنے نوجوانوں کی جوانیاں ضائع ہوئی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا. ہمارا جو مذہبی ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، ہم مدارس کے اندر پڑھتے رہے ہیں، ایسے نوجوانوں کو جانتے ہیں، ایسے ساتھیوں کو جانتے ہیں، ایسے استادوں کو جانتے ہیں جو ہم سے پورے، جو ان لوگوں کے جذباتی نعروں کے اندر آ کے کبھی افغانستان میں جا کے، کبھی کسی جگہ میں جا کے، کبھی پاکستانی افواج سے ٹکرا رہے ہیں، کبھی ان سے کے ساتھ جا کے لڑ رہے ہیں، ان کے جذباتی نعروں میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے ایسے لوگوں کو پا لیا، یہ جو خارجی ہیں، آپ نے فرمایا میں اگر ان کو پا لیتا ایسے قتل کرتا جس طرح عاد و سمود کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنم کے کتے قرار دیا ہے. تو بہرحال بات کہاں سے چلی تھی، یہ بھی آخر میں بات ہوگی نوجوانوں کی نصیحت کے لیے. ہر جذباتی نعرہ جو اسلام کے نام پہ ہو اس پر آپ اٹھ کر نعرے نہ مارنے شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا کریں، قرآن کو دیکھا کریں، صحابہ کو دیکھا کریں، اور علماء، جہابذہ علماء کو دیکھا کریں کہ وہ اس وقت امت کی کیا رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والنجم إذا غوى